وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 37 آج کے مضمون کے دو موضوعات ہیں. ایک یہ ہے کہ ہدایت کو اپنی مرضی سے رد کرنے والوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دی جاتی. دوسرا، اللہ تعالیٰ آخرت کا وجود یقینی ہے اور کافر جھوٹے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے گزشتہ سبق کی دہرائی کے ساتھ آج کا سبق شروع کریں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی شیطان اور بتوں کی اطاعت و پرستش سے اجتناب کرو. سو ان میں بعض وہ ہوئے جنہیں اللہ نے ہدایت فرما دی اور ان میں بعض وہ ہوئے جن پر گمراہی ٹھیک ثابت ہوئی. سو تم لوگ زمین میں سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. سامعین، آج کا سبق سورہ نحل کی آیت نمبر 37 سے ہے، اور پہلے لفظی ترجمہ سن لیتے ہیں. ان تحرس علی ہداہم، اگر آپ بہت بھی چاہیں ان کی ہدایت، فإن اللہ لا یہدی من یضل، پس اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے مخلوق گمراہی کے لیے نہیں پیدا کی. اس کا معنی اگر کوئی یہ لیتا ہے کہ اللہ گمراہ، من یضل، کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے، یہ الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے. تو ایک بات تو یہ بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو گمراہی کے لیے نہیں پیدا کیا کہ یہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ساتھ اس کو ہدایت کی ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ، کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کا تقوی اختیار کر لو. تو ایک بات تو یہ بالکل واضح ہو جانی چاہیے. دوسرا، آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کو واضح کر رہا ہے بالواسطہ طور پہ. یعنی ترجمہ تو ہم نے پڑھا کہ اے پیغمبر، ظاہر ہے کہ اولین مخاطب جو ہے ان آیات کے پیغمبر ہیں.
ان تحرس علی ہداہم، اگر آپ بہت بھی چاہیں ان کی ہدایت تو اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے سامعین کرام، اگر آپ اس کے مضمون کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو آزاد چھوڑ دیا اور اس کو با اختیار بنا دیا، جیسے کہ ایک آیت میں بالکل واضح ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ دیکھو حق تو اللہ کی طرف سے ہے، تو اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک یعنی خواہش ہے کہ انسان کو مجبور نہ کیا جائے، اور اسی طرح اس نے کیا ہے کہ انسان کو ہدایت پہ مجبور نہیں کیا ہے۔ اگر مجبور کیا ہوتا یا ایسا ہوتا تو باقی اس میں اور جانوروں میں پھر فرق کیا تھا، یا دیگر جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس میں اور اس میں فرق کیا تھا؟ تو فرق صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا ہے لیکن اس کو مجبور نہیں کیا ہے۔ اس آیت کے اندر جو پوشیدہ مضمون ہے، جو پوشیدہ میسج ہے کہ اے انسان، تم حق کو اختیار کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے قانون کے مطابق گمراہ ہو جاؤ اور پھر یہ ہے کہ تمہیں ہدایت ملنی مشکل ہوگی۔ تھوڑا سا میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ اے انسان، اگر تمہارے پاس حق پہنچا ہو تو اسے قبول کر لو، اس پر ایمان لے آؤ۔ فآمنوا خیر لکم، قرآن کے الفاظ ہیں، ایمان لے آؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگر دیدہ دانستہ طور پہ، یہ سامعین اکرام تھوڑا سا جملہ نوٹ کر لیں، اگر دیدہ دانستہ طور پہ حق پیش ہونے کے باوجود، سمجھ میں آنے کے باوجود آپ نے اس سے انکار کر دیا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ قانون گمراہی جو ہے وہ پھر ثابت ہونے کو آ جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھا تھا وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ان میں سے بعض کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور بعض پہ گمراہی ثابت ہو گئی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حق کو دیدہ دانستہ طور پہ اس سے منہ موڑ لیا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا گمراہی کا قانون، اور گمراہی کا قانون کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ چھری ہوتی ہے پھل کاٹنے کے لیے، سبزی کاٹنے کے لیے، اگر آپ اس کو کسی کے گلے پہ پھیریں گے مثال کے طور پہ، یا اپنے گلے پہ پھیریں گے، آپ کا گلا کٹ جائے گا۔ تیز چھری اس لیے تو نہیں ہوتی کہ آپ اس کو اپنے گلے پہ رکھ دیں اور چھری چلا دیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو قانون پھر یہ ہے کہ چھری کا جو قانون ہے وہ تو پھر ہوتا ہے، اور اگر آپ نے اس کو اپنے خلاف استعمال کیا اس قانون کو، تو پھر یہ ہے کہ آپ پہ وہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا جو بھی ہوگا۔ اسی طرح سامعین کرام، ہدایت اور گمراہی کا جو قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، بالکل واضح طور پہ قرآن میں بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کر لے، جو اس کی طرف پلٹ آئے، من ينيب۔ اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس مضمون میں سامعین کرام جو آج ہم پڑھ رہے، اس میں اس آیت کے بین السطور مضمون یہ ہے کہ اے انسان، اگر تم نے حق کو قبول نہ کیا اور حق سے انکار کر دیا، انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ذرا توجہ سے سنیں بات، انکار کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے کہہ دیں کہ میں نہیں مانتا۔
نہیں، بس آپ حق پہ پھر عمل نہ کریں یا حق کو نہ اپنائیں، یہ حق کی تکذیب کہلاتی ہے قرآن کی زبان میں، حق کی تکذیب کہلاتی ہے۔ اور یہاں بھی وہ آیا ہے، تکذیب کے الفاظ آیت نمبر 39 میں آئے ہیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ معلوم ہو جائے کافروں کو کہ یہ جھوٹے تھے، کاذبین، کاذب تھے، جھٹلایا انہوں نے۔ تو یہ مضمون ہے اس یعنی اس تمام جو ابھی تک میں نے بیان کیا ہے، تھوڑا سا خلاصہ بیان کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک حقیقت کو واضح کر رہے ہیں، یعنی پیغمبر کو مخاطب کر کے، تم اگر بہت بھی چاہو تو جس نے خود حق سے اعراض کر لیا ہے تو اس کو پھر حق تعالیٰ جو ہے پھر ہدایت نہیں دیتا۔ مثال کے طور پہ ابو طالب صاحب جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور بہت زیادہ انہوں نے اسلام کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کی، سر انجام دی، لیکن ایمان کی حالت میں نہیں، شرک کی حالت میں۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو چونکہ خدمات تو تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یعنی زبردستی تو اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، کوئی خود اپنے اختیار سے حق سے منہ موڑ لے تو پھر یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اگرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات جو ہے ذہن میں رکھے۔ تو اصل چیز ہدایت ہے، اور ہدایت جب آپ کے پاس آ جائے تو اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے۔ اگر قبول نہ کی تو پھر آپ تکذیب کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ قانون گمراہی جو ہے وہ آپ پہ لاگو ہو جائے گا، تو پھر آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس آیت میں دوسرا مضمون یہ بھی ہے کہ آپ کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور مددگار کے معنی سامعین کرام یہ ہیں کہ مددگار یہاں تخصیص نہیں ہے کہ آخرت میں نہیں ہوگا یا دنیا میں نہیں ہوگا، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ دنیا دار تو اللہ تعالیٰ، دنیا دار لعنتی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف رخ کر لیتے ہیں وہ لعنتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں حدیث آپ کو یاد کراؤں کہ حضور فرماتے ہیں کہ الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، الا ذکر اللہ وما ولاہ، لیکن اللہ کی یاد۔ تو اللہ کی یاد سے اگر آپ نے منہ موڑ لیا، مثال کے طور پر یعنی ہدایت سے منہ موڑ لیا اور حق کے راستے پر چلنے پر آپ تیار نہیں ہوئے، حق کو آپ نے مقصود نہ بنایا، تو پھر یہ ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور مددگار دیکھیں دنیا میں بھی اللہ یعنی جو دنیا دار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہاں دور ہوتے ہیں۔ اور یہ میں ذرا وضاحت سے بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی جن لوگوں پہ رحمت ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے لوگوں سن لو، اللہ کے جو دوست ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ یہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور مسلسل تقوی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں اور نیکوکار ہیں۔ اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ تو سامعین کرام، اگر اللہ تعالیٰ کو ہم بھلا دیں بحیثیت مقصود، محبوب، معبود، مطلوب، تو پھر یہ ہے کہ
اپنے آپ کو پھر انسان بھول جاتا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً اپنی حقیقت کو بھی بھول گئے۔ پھر تو ظاہر دنیا ہی رہ جاتی ہے۔ جب ظاہر دنیا ہے تو پھر ظاہر دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ سکون نہیں ہے، اصل سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ تو ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو سن لیں احتیاط سے۔ جو لوگ اللہ کی یاد سے اپنے دل آباد نہیں کرتے تو ان کے دل جو ہیں پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، اور بے چین رہتے ہیں، پریشان اور بے چین، اور یہ زندگی جو ہے ان پہ تنگ ہو جاتی ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، زندگی ان پہ تنگ ہو جاتی ہے۔ تو جب تنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ تنگی کا شکار رہتے ہیں، اور تنگی کا شکار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے ٹکے مال اولاد نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، جو اس کا نصیب ہے وہ ہوگا اس کے پاس، وہ اس سے چھینا نہیں جائے گا، لیکن وہ دل کے چین سے محروم ہو جائے گا۔ اور یہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ انسان اپنے اعمال کے بدولت دل کے چین سے محروم ہو جائے اور اس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ اصلی مدد سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر انسان سے روٹ جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کا کیا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ تو اس آیت میں ایک اور مضمون بھی ہے کہ اگر اہل حق بہت بھی چاہیں پھر بھی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو دوسرا مضمون اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے حق کے راستے کو قبول نہیں کرتا تو اہل حق کو یہ ایک تسلی ہے کہ تم چھوڑ دو ان کو، ان کی حال، فَذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، چھوڑ دو، وہ اپنے شغل میں کھیلتے رہیں۔ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، چھوڑ دو انہیں، کھائیں پئیں اور ان کو امیدیں جو ہیں وہ غفلت میں ڈالے رکھیں، اور ان کو جلد پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں ایسی بات کہی ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان کی حالت پہ چھوڑ دو۔ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا۔ تو اس میں یہ سارے مضامین ہیں اس آیت میں۔ ان تحرس علی ہداہم، اگر آپ بہت چاہیں، حریص کا آپ جانتے ہیں بہت حرص، اگر چاہیں بہت زیادہ چاہیں ان کی ہدایت تو فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو گمراہ ہو جائے تو وہ ہدایت نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ وما لہم من ناصرین، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، دوسری آیت جو ہے یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم، سخت قسمیں، یعنی پرزور قسمیں کھاتے ہیں، کیا لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں پیدا کرے گا جو مر جائے، یعنی مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ، یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے، حقاً سچا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ معلومات نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، آخرت یا جزائے اعمال یا انسان کا نتیجہ، انسان کی زندگی کا نتیجہ، آپ دیکھیں ہمارے سامنے جو بھی مخلوقات ہیں سامعین اکرام، تو ان کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آسان سی مثال دوں کہ آپ گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، یہ آپ ان کو رکھتے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، ان کو رکھتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں چیزیں، ایک تخلیق کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے کو، ان میں سے بعض جو ہیں اس سے آپ سواری بھی لیتے ہیں، اس سے آپ اپنے وزن بھی ڈھوتے ہیں،
بیل گاڑی، آپ نے نام سنا ہوگا نا، بیل گاڑی، کتنا وزن ہوتا ہے اس میں، بیل سے زیادہ وزن ہوتا ہے اور وہ پہیے لگے ہوتے ہیں، وہ کھینچتا رہتا ہے. تو ان تخلیقات کا مقصد ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور یہ ہمارے سامنے اپنا مقصد حیات پورا کر کے ختم ہو جاتے ہیں. یعنی جتنا بھی آپ نے ان سے کام لینا ہے آپ لے لیتے ہیں، اور بسا اوقات آپ ان کو اپنی خوراک کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن آخر کار یہ تو آپ کا نوالے خوراک بننے والی چیزیں ہیں نا. یعنی ایک بیل جو ہے اگر بوڑھا بھی ہو گیا یا آپ اس سے کام نہیں لیتے، یا تو پھر آپ اس کو ذبح کر دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اس کی کھال بھی کام آتے ہیں، اس کے جو سیری پائے ہیں وہ بھی آپ وہ بھیجا نکال کے آپ کھا لیتے ہیں. تو ہر چیز جو ہے اس کی کارآمد ہے. اس کا گوبر جو ہے وہ آپ کی کھاد کے کام آتا ہے، اور اس کی ہڈیاں جو ہیں اس سے اور آپ کام لے لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک چیز جو ہے اس کے کام آ جاتی ہے. یعنی اپنا مقصد حیات جو ہے وہ پورا کر کے یہ جانور فنا ہو جاتے ہیں. بس انسان دیکھیں، انسان ایک ایسی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے یعنی جو اس کا نتیجہ جو ہے ظاہر میں نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا. اس کا حاصل زندگی کوئی سامنے نہیں آ رہا، کوئی رزلٹ، اس کی زندگی کا رزلٹ سامنے نہیں آ رہا. ساری زندگی انسان گزارتا رہتا ہے بالفرض. اگر دنیا ہی کو یہ مقصد زندگی، عام طور پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ دنیا کو ہم نے اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، اور اسی کے دنیا ہی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ موت آ جاتی ہے اور پھر آپ سے سب کچھ چھین لیا جاتا ہے یا چھن جاتا ہے، تو بات ختم ہو گئی. آپ کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا. ساری زندگی آپ دولت اور شہرت اور نام نموز کے لیے زندگی گزارتے رہے. آپ نے حاصل بھی کر لیا، چلو فرض کر لیتے ہیں اربوں روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں، اور ڈھیر ساری اولاد ہیں، اور بہت زیادہ شہرت ہے. آپ جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اور آپ چیف جسٹس ہیں، وزیر اعظم ہیں، یا صدر مملکت ہیں، جو بھی ہیں. تو آپ نے یہ نام بھی حاصل کر لیا، دولت بھی جمع ہو گئی، اولاد بھی ہے، اولاد الگ اپنے مزوں میں ہے. لیکن موت کے وقت تو آپ کے ہاتھ کچھ آنا جانا تو نہیں ہے نا، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہ ہمارے ہم جب تھے نا میٹرک میں، اور یہ اس میں ایک نظم تھی، اور اس کا ایک مصرع تھا کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. کہ یہ سب کچھ جو ہے بس سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، یہ سب کچھ اسی طرح رہ جائے گا، اور تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. تو ایک اور وہ تھا. تو بہرحال میں سامعین کرام بات کر رہا تھا کہ حاصل زندگی، یعنی انسان کا مقصد حیات ہماری سامنے نہیں آ رہا. اس کو کچھ یعنی اس انسانی زندگی کا کوئی فائدہ، ظاہری کوئی فائدہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا. یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے کہ بس آپ اچھی طرح کھا پی لیں، زندگی گزار دیں، اور اچھے مکان میں اور اچھے کپڑوں میں، اور یہ تو کوئی زندگی نہ ہوئی سامعین کرام. تو لیکن تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آخرت کا وجود جو ہے وہ لازمی ہے. آخرت کیا ہے؟ وہ ججمنٹ ڈے ہے. پھر یہ ہے کہ ایک بات اور بھی جو میں کیے بغیر جو ہے یہ مضمون ادھورا رہے گا، کہ انسان کا کوئی مقصد حیات ہمیں ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ موت کے وقت تو ہر چیز جسے اس نے مقصود بنایا ہے وہ اس سے چلی جائے گی. تو پھر اس کو کیا حاصل ہوگا؟ اس کے ہاتھ کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا مقصود، اس کا جو حاصل ہے یا مقصد زندگی ہے وہ انتہائی بلند ہونا چاہیے،
جو کہ نظر تو نہیں آ رہا لیکن ہونا چاہیے کہ انتہائی بلند. تو جب یہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں سامنے کرام، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے. تو مقصد زندگی ہے، اور وہ مقصود جو ہے کیا ہے کہ ہم اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیاری کا یہ وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ زندگی اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے، اگر تم ایسا کرو گے تو امید رکھو تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی، یعنی اس کے تم قریب ہو جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے اللہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور سلامتی کا گھر آخرت میں ایک ہی ہے اور وہ جنت ہے. اور جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کا دوسرا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، اس کا یعنی آپ اپنے اندر اتنی اہلیت پیدا کریں زندگی میں جد و جہد کر کے، نفسانی تقاضوں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کی رضاؤں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تو آپ کی روح مضبوط ہوگی، طاقتور ہوگی، اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات اور دیدار کے اہل ہو سکے. تو یہ مقصود ہے سامعین کرام. اور ابھی میرے خیال میں کہ ہم اس مضمون کو پورا نہیں کر سکتے، تو تھوڑا سا اگلے درس کے لیے مضمون رہ جائے گا انشاءاللہ، پھر اس پہ بات کریں گے. ابھی آپ تلاوت کریں اور میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. ان ترجمہ سنا دیجئے. ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ ان کی ہدایت کے بہت بھی حریص ہوں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کو گمراہ کر دے، وما لہم من ناصرین، اور اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا. سامنے کرام ہم ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Even though you may be concerned about their guidance, God does not guide those who misguide, and they will have no saviors. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. And they swear by God with their most solemn oaths. God will not resurrect anyone who dies. Yes, indeed, it is a promise binding on him, but most people do not know. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.